آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ اسد الدین اویسی کو نفرت کو مسمار کیے جانے کی امید، مختلف مقامات پر پرچم کشائی۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر آج پرانے شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر پرچم لہرایا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے مدرسے جامعۃ المومنات میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے اساتذہ اور دیگر اراکین عملہ کے ساتھ قومی ترانہ بھی پڑھا۔ اسد الدین اویسی نے حسب روایت پرانے شہر کے مدینہ سرد چوراہے پر بھی قومی پرچم لہرایا۔ رکن پارلیمنٹ نے یاقوت پورہ حلقے میں AIMIM کے زیر اہتمام ایک اور پرچم کشائی تقریب میں بھی شرکت کی۔ قومی پرچم لہرانے کے بعد انہوں نے خواتین میں سلائی مشین مفت تقسیم کی۔ AIMIM کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں بھی یوم جمہوریہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر اسد الدین اویسی نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے دفاتر پر پرچم کشائی تقریب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس یوم جمہوریہ پر مجھے پوری امید ہے کہ نفرت کو مسمار کر دیا جائے گا۔ آج یوم جمہوریہ پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ گورنر نے لہرایا پبلک گارڈن میں ترنگا۔ گورنر ڈاکٹر تملسائی سندراراجن نے کہا ہے کہ ہمارے آئین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مختلف نسلوں، مذہب اور ذاتوں کے ملک میں ہم کو متحد کرتے ہوئے عظیم ملک ہندوستان کے طور پر قائم کیا ہے۔ یہ واقعی ہر ہندوستانی کے لیے فخر کی بات ہے کہ سب سے بڑے جمہوری ملک کے لیے ایک تحریری آئین لکھا گیا ہے اور ملک 74 سالوں سے اس آئین کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ اعزاز آئین بنانے والوں اور اس ملک کے عوام کو جاتا ہے۔ آج باغ-عام میں ملک کے 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب حکمرانوں نے آئین کی روح کے خلاف کام کیا تو آئین نے عوام کو اپنی جدوجہد اور فیصلوں کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کرنے اور اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا اختیار دیا ہے۔ گزشتہ 10 سال کے دوران تلنگانہ سماج نے آئین کی روح کے خلاف آمرانہ انداز میں کام کرنے والے حکمرانوں کو برداشت نہیں کیا اور حالیہ انتخابات میں ان کے فیصلے سے اس آمرانہ انداز حکمرانی کو ختم کر دیا ہے۔ عوامی حکومت قائم ہوئی، تکبر اور آمریت کو قبول نہیں کیا گیا اور ان حکمرانوں کو مسترد کر دیا گیا۔ گورنر نے کہا 10 سالہ دور حکومت میں جو آئینی اقدار، آئینی ادارے اور نظام تباہ ہو گئے تھے اب اسے عوامی حکومت میں دوبارہ تعمیر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ قانون سازی اور انتظامی نظام میں آئینی اقدار، پالیسیاں اور طرز عمل بحال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کانگریس حکومت سرگرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 6 میں سے 2 ضمانتوں پر عمل آوری پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ یہ بہت خوش آئند ہے کہ اس کے ایک حصے کے طور پر متعارف کرائی گئی مہالکشمی اسکیم کے تحت اب تک 11 کروڑ سے زیادہ خواتین بسوں میں مفت سفر کر چکی ہیں۔ حکومت کا مقصد باقی ضمانتوں پر اندرون 100 دن عمل کرانا اور عوام کے چہروں پر خوشی دیکھنا ہے۔ ہندوستان ایک عظیم جمہوری ملک ہے۔ ملک کے دستور کی حفاظت ہر فرد پر لازم ہے۔ دارالعلوم نظام آباد مسجد کوثر علی میں 26 جنوری کے موقع پر پرچم کشائی۔ نظام آباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالعلوم نظام آباد مسجد کوثر علی میں یوم جمہوریہ کے موقع پر رسم پرچم کشائی عمل میں آئی۔ بعد ازاں جلسے سے مخاطب کرتے ہوئے عہدیداران کمیٹی نے کہا ہے کہ ہندوستان ایک عظیم جمہوری ملک ہے۔ آزادی کے بعد عظیم رہنماؤں نے، جن میں بابا صاحب امبیڈکر نے ملک کے دستور کو ترتیب دیا۔ ہمارے ملک کے دستور نے ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی دی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چند فرقہ پرستوں کی جانب سے دستور میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک کی قومی یکجہتی و سیکولر کردار کو سب تاس کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ابنائے وطن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دستور کے تحفظ و فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے آگے آئیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس موقع پر عہدیداران کمیٹی دارالعلوم نظام آباد نے ابنائے وطن و بالخصوص ملت اسلامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اس موقع پر صدر کمیٹی جناب مرزا نصیر احمد بیگ نے کہا ہے کہ دینی مدارس میں قوم کے بچوں ان کو دنیاوی و عصری تعلیم سے یہاں پر آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اخلاق و کردار کی تعلیم دی جاتی ہے، حب الوطنی کا درس دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر مدرسے کے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ اخلاقی کردار کے ذریعے اپنی ملت اسلامیہ، ملک اور قوم کا نام روشن کریں، ملک کی و ترقی کی راہ ہموار کریں۔ رسم پرچم کشائی کے موقع پر عہدیداران کمیٹی
सैयद शरीफ मिर्ज़ा, नसीर अहमद बेग, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुर्रऊफ़ आज़मी और वो दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने भी बेहतरीन तकरीरी मुजाहरे पेश किए। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली सेहतियाब अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के बाद सेहत से मुताल्लिक़ दिया बयान। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की तबीयत अब बेहतर है, जो आज सुबह यौम जमहूरिया तकरीब में परचम कुशाई के दौरान चकरा कर गिर पड़े थे। अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के बाद सेहतियाब हो गए और इन्होंने अपनी सेहत के मुताल्लिक़ से एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इन्होंने गश खाकर गिर पड़ने की वजह बताई। वाज़ेह है कि हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ BRS के पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में BRS पार्टी की जानिब से यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव और दीगर कायदीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान अचानक मोहम्मद महमूद अली गश खाकर गिर पड़े, ताहम इनके अतराफ मौजूद कायदीन ने इन्हें पकड़ लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के बाद अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहाँ इनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए, जिसके फौरी बाद मुख्तलिफ अफवाहें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी, जिसको देखते हुए महमूद अली ने एक बयान जारी किया, जिसमें अपनी सेहतियाबी की इन्होंने अवाम को इत्तला दी। 26 जनवरी होने की वजह से सुबह से ही आज बिजी रहा मैं। कई एक फ्लैग हास्टिंग प्रोग्राम थे, कई प्रोग्राम अटेंड करने के बाद तेलंगाना भवन में फ्लैग हास्टिंग के प्रोग्राम में आया था, जहाँ मुझे KT रामाराव से पार्टी के कई कायदीन और हमारे MLA और 2 अहम पार्टी के अहम लीडर्स भी थे और माइनॉरिटीज लीडर्स भी बहुत से थे। आज काफ़ी देर तक प्रोग्राम में मसरूफ रहने की वजह से ज़रा सा मुझे चक्कर महसूस हुई। उसकी वजह से ज़रा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस की तरह हुआ। उसके बाद दवाखाना लेकर आए थे मुझे बात। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु हुकूमत ने फ़िरका वाराना हम आहंगी अवार्ड से नवाजा। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टालिन ने जुमे के रोज़ रियासती हुकूमत का अवार्ड बराए फ़रोग़ फ़िरका वाराना हम आहंगी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अता किया। ये अवार्ड तशद्दुद की रोकथाम में इनकी शिराकत के एतराफ़ में दिया गया है, जबकि मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया में किए जा रहे इन दावों को मुस्तरद करने में अहम रोल अदा किया था कि तमिलनाडु में इमिग्रेंट वर्कर्स गैर महफूज हैं और इन पर आए दिन हमले होते रहते हैं। आर्ट न्यूज़ के शरीक बानी जुबैर को यहाँ 75वें यौम जमहूरिया तकरीब में चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने यह अवार्ड पेश किया। हैदराबाद में मसनून निकाह तहरीक का आगाज़। मौलाना गयास अहमद रशादी सदर मसनून निकाह तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर बताया कि मिल्लत के होनहार, दानिश्वर और मालदार अफराद अपने लड़के और लड़कियों के निकाह सादगी के साथ अंजाम दें। हनीमून के लिए गोवा के बजाय अयोध्या राम मंदिर ले जाने पर तलाक की मांग। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल की एक औरत ने शादी के 8 माह बाद सिर्फ इस वजह से तलाक की दरख्वास्त दाखिल कर दी कि इसका शौहर इसे हनीमून के लिए गोवा ले जाने के बजाय अपने माँ बाप के साथ इसे राम मंदिर अयोध्या ले गया था। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।